جی آج ہم موجود ہیں انجمن سادات چینل پہ. ہمارے ساتھ انتہائی معزز مہمان ہیں جنید مسعود صاحب، جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بہت کام کیا. خاص طور پر انہوں نے بے نظیر محترمہ بے نظیر کے دور میں ان کے یہ انتہائی قریبی رفقا میں سے تھے، اور جناب ایکس صدر زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت ہی اچھا تعلق رہا، اور انہوں نے بہت قریب ہو کر ان کے ساتھ کام کیا، اور اپنے حلقے میں انہوں نے بہت سارے خدمات سر انجام دی. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پہ. تو سر کیا آپ فرمائیں گے جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ امانت بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انجمن سادات کا جو ویڈیو چینل ہے ان کے بیان پہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا، اور میرے لیے بڑا میری معلومات میں ایک طرح کا اضافہ تھا، کیونکہ آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ لندن میں علمی کاموں کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہے، اور پالیٹکس میں بھی آپ تھوڑا اب ان ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی UK کے بیان پہ. لیکن میرے لیے بڑا کہ آج ایک طرح کا خوشگوار یہ عنصر تھا حیرت کا کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو لاگز اور جو ویڈیو چینلز ہیں ان سے بھی آپ اس ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں اور اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی بہت مبارک ہو آپ کو. دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے آج کل پاکستان کی، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں اور جس طرح سے اس وقت ملک کو اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور ان کی حکومت اور ان کے وزراء کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اس میں ملک کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں مقتدر، آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ جو ہمارے آرمی چیف اور جو ہمارے تینوں سروسز چیف ہیں، فوج کی قیادت جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے چائنا میں رہی ہے، اور چائنا کے ساتھ بڑے ہمارے ڈیٹیل جو اپیکس میٹنگ ہے دونوں فورسز کی، ان کے ڈسکشن ہوئے ہیں. تو وہ اپنا بھرپور اپنی طرف سے تعاون کر رہے ہیں ملک کو موجودہ معاشی حالات سے نکالنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ ملک کے جو باقی مقتدر ادارے ہیں یا جو ملک کے دوسرے ادارے ہیں، اب یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کو ان حالات سے باہر نکلنے کے لیے تھوڑا بہت بیک کریں، کہ حکومت کو تھوڑی سی بریتھنگ اسپیس دیں. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف آج سپریم کورٹ میں جو سوموٹو نوٹس تھا اس کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اور جس میں جو ہمارے معزز 5 جج صاحبان تھے، میں صرف ریمارکس پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز، ہم بڑے خوش ہیں کہ جی انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے عدالتوں کے احترام میں ضمانت لی ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ اس ضمانت کے جو ضمانت ہوئی ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہ کس طرح سے کی گئی ہے. تو میری ادنا سی عقل میں یہ بات آئی نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے، جو کہ آخری اپیل کورٹ ہے کسی بھی مقدمے میں، اگر وہ ٹرائل کیسز پہ تبصرے کرے گی، اور اگر وہ ریمارکس دیں گے، اور اگر وہ فیصلوں میں لکھیں گے کہ جی کسی وزیر اعظم کو کہ یہ سیسیلین مافی ہے اور یہ گاڈ فادر ہے، تو آپ نظام حکومت تو چلا نہیں سکتے. لیکن سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ عدلیہ انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، انتظامیہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. ہمارا آپ جہاں موجود ہیں اس ملک میں، آپ کو پتہ ہے پارلیمانی روایت ان کی کئی سو سال بلکہ ہزارہ سال کے قریب ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر ادارہ اپنے ایک فریم ورک کے اندر رہتا ہے. تو میری گزارش ہے، کیونکہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی جج بولتے ہیں، اور ہم نے یہ سنا تھا اپنے بڑوں سے کہ جب ججوں میں فیصلہ دینا ہوتا ہے تو وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے، وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، وہ تقریبات میں بھی نہیں جاتے کہ کہیں ان کے فیصلوں پہ دوسرے عوامل اثر انداز نہ ہو جائے. تو آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ہم یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں، ہم فیس بک بھی دیکھتے ہیں، رات کو یہ ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے انفلوئنس بہت کچھ ہوتا ہے آج کل، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے، اور کم سے کم اتنی ہی سپورٹ نہیں تو اس کی کم سے کم 10% سپورٹ تو دیں جو آپ سب نے مل کے پچھلی حکومت کو دی تھی. آپ انجمن سادات چینل کے متعلق کچھ کہنا چاہیں؟ یہ ہماری ایک رفائی ادارہ ہے، جی جو چیریٹی ہے.
مجھے جو بھائی بالکل یہاں آنے کے بعد آپ سے بات کرنے کے بعد اور ان کا سیٹ اپ دیکھنے کے بعد بڑا اس بات کا مزہ ہوا کہ میرا خیال ہے شاید دنیا میں بہت کم ایسی کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوں کہ دنیا کی تقریباً مجھے پتہ چلا 150 ملکوں میں ان کے جو ہیں وہ عہدیدار ہیں، جس میں ان کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹریز ہیں، ان کی تنظیم ہے، ان کے وہاں رفاہی کام ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ایک بڑا ان کا نیٹ ورک کا سیٹ اپ ہے پیچھے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے، غریب بچیوں کی شادی سے لے کے یتیم بچوں کے معاملات تک، لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے، ان کو کاروبار میں ترغیب دینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کا حالات ہیں، آج کل کا جو دور ہے نفسا نفسی کا، اس میں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہے. اور میں خاص طور پہ جو انجمن سادات کے جو مرکزی صدر ہیں جناب تسنیم حیدر صاحب، ان کا بہت مشکور ہوں کہ تو مجھے انہوں نے آج یہاں موقع دیا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر سکوں، بات کر سکوں. اور میں واقعی بڑا متاثر ہوں آپ کا فلاحی نیٹ ورک اور یہ چیزیں دیکھ کے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ وعدے وعید ہی کیے جاتے ہیں، لیکن جو پاورٹی ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمارے ملک کے کچھ حالات بدلنے کی بھی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو امرت بھائی بتاؤں بات. دیکھیں خود آپ کا جو ماشاءاللہ تعلق ہے وہ ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے اور آپ کی فیلڈ بھی ہے. میں مانتا ہوں کہ ملک میں بے تحاشا مہنگائی ہے ہمارے حالات کو دیکھ کے، لیکن آپ 2 منٹ کے لیے یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام سے باہر نکلیں اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں کیا حال ہے مہنگائی کا، ریسیشن کا، کینیڈا میں کیا حال ہے، یورپ میں کیا حال ہے، اور ہم اور آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں اس کا کیا حال ہے. چاہے فوڈ پرائسز لے لیں انفلیشن کی، آپ چاہے انرجی کرائسز آپ لے لیں، چاہے آپ کچھ بھی دیکھ لیں، جابس کی صورتحال دیکھ لیں، تو پوری دنیا ایک طرح سے اس وقت ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کے اندر ہے. ہم پینڈیمک جو کورونا کا ختم ہوا ہے اس کے بعد سے یوکرین وار میں چلے گئے. ابھی تو چائنا ایک طرح سے ہالٹ ہے، بند ہوا آدھا سے زیادہ چائنا. تو جو دنیا کی صورتحال ہے آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہم اچھا دیکھنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ایسٹرن یورپ کی صورتحال ہے، جو یوکرین وار ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 36% سے زیادہ دنیا کی جو گرینز ہیں وہ تو یوکرین سے اور رشیا سے آ رہی ہیں. وہ پورٹس ساری بند ہیں، ان کی سی پورٹس سب پہ لینڈ مائن بچھی ہوئی ہیں یا وہ جنگ کی وجہ سے بلاکیڈ ہے. اور جو آئل کی پروڈکشن ہے دنیا میں، چاہے پام آئل ہو چاہے سن فلاور آئل ہو، وہ بھی آپ کے سامنے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے مہینے، آنے والے سال جو ہیں یہ ذرا ٹف ہے مانو بھائی. تو مجھے بہتری کا اتنا چانس نظر آتا نہیں. آپ میڈیا کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نارملی میں تو جب بھی کسی کنٹری کی صورتحال دیکھتا ہوں تو میں اس کے جو میڈیا چینلز ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ بدلے گا کہ بس اسی طرح کام چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو پچھلے 20 سال 9/11 کے بعد سے دیکھ ہی رہا ہوں میڈیا چینلز. پہلے 1 یا 2 نیوز چینل سے، اب تو میرا خیال ہے 20-25 سے اوپر ہیں، اور پتہ نہیں کتنے انٹرٹینمنٹ چینل ہیں. صورتحال یہ ہے امرت بھائی کہ ہمارے یہاں کوئی ایک ایسی کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے، کوئی SOPs نہیں ہے یا کوئی رولز نہیں جن کے تحت آپ میڈیا کو گورن کر سکیں. آپ کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے شام کو کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو ڈیفرمیشن کے کیسز ہیں وہ بالکل سالہ سال چلتے رہتے ہیں، ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ان کا رزلٹ آگے نہیں آتا. تو میڈیا میرا خیال ہے کسی رولز، کسی قاعدے قانون کے تحت، کسی فریم ورک کے اندر آنا چاہیے. اور سوشل میڈیا جو کچھ کر سکتا ہے وہ بھی آپ کو مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ناگہانی رحلت ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف وچ ہنٹ ہی کیا گیا ان کے خلاف آخری کچھ مہینوں. وہ وکٹم تھے اس کے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ میڈیا جس کو مٹانا چاہتا ہے سر پہ
اس کو کہاں پہنچا دیتا ہے اور جس کے پیچھے پڑ جائے اس کو کہاں لے جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں تو کوئی امپروومنٹ ہمارا پہ نہیں دیکھ رہا آنے والے سے. تو آپ کے خیال میں اگر یہ میڈیا اور ایجوکیشنل سسٹم جو پاکستان کا ہے اگر اس کو بدل لیا جائے اور اس میں کوئی خاص توجہ دی جائے تو یہ کوئی سنگ میل نہیں ہوگا پاکستان کی میں حقیقی تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں ایک تو ایک نام نہاد تبدیلی کا یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کہتے رہتے ہیں، اس سے تو میرا خیال ہے آپ کا اشارہ اس نئے پاکستان کی طرف تو نہیں ہے جو 3.5 سال پہلے ناؤز تبدیلی آئی؟ نہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی. میں نے کہا آپ شاید وہ اس تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اس تبدیلی سے تو بھائی لوگوں نے کام پکڑ لیا اور پرانا پاکستان اس سے 1000 گنا بہتر تھا، بدرجہ بہتر تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کا کوئی انسٹیٹیوشن بچا نہیں. ہم فکری طور پہ ذہنی طور پہ تو انحطاط کا شکار ہیں ہی. ہمارے ادارے بھی تباہ ہو گئے سارے آپ کے سامنے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے کام نہیں کر رہا. پتہ چلا کہ وہ سب جو بھرتیاں تھیں وہ سبھی تقریباً ایک طرح سے 2 نمبر کی گئی تھی جاری تھی، کیونکہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ سندھ میں کافی ترقیاتی بجٹ لگا اور سندھ کو بہتر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا اس ملک کی بہتری کے لیے ہر ادارے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر قومیت کے لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا تو یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبہ ایک شہر کے لوگ اپنا بیسٹ دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں. اور میں ساتھ یہاں ایک آپ کی طرف توجہ تھوڑی سی مبذول اور کروں گا کہ ملک میں انصاف ہونا چاہیے. ہمارے یہاں انصاف نہیں ہو رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم بلوچستان کے جو بہنیں، جو بیٹے ہیں جن کے زخم بہت زیادہ بڑھ گئے، ہم ان کے زخموں میں مرہم رکھیں. ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. میری بڑی گزارش ہے اعلیٰ ترین سیکیورٹی حکام سے، پاکستان کے مقتدر اداروں سے، تارا اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو آپ انہیں کورٹوں میں پیش کریں. آپ بھرے سرسری سماعت کی عدالتیں بنائیں. آپ سمری ٹرائلز بنائیں. پہلے بھی آئین میں ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں کو جواز فراہم کیا گیا تھا. آپ دوبارہ بنائیں. آپ لوگوں کو ہینگ کریں اگر وہ ٹریٹرز ہیں، اگر وہ ٹریٹرز ہیں. لیکن آپ نے سال سے لوگ لاپتہ کیے ہوئے ہیں. ان کی بہنیں، ان کے بھائی، ان کے بچے، برقع پوش بیویاں پریس کلبوں کے باہر، روڈوں پہ، سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، مارچیں کر رہی ہیں. اچھا نہیں لگتا بینگا پاکستان. وہ بھی ہماری بہنیں، وہ بھی ہماری بیٹی ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ ملک کے ایک صوبے کو تکلیف ہے اور باقی 3 صوبے بیٹھے آرام سے چین کی بانسری بجا رہے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو چینج کریں یا ریویو کریں کم سے کم. مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آپ جس پوزیشن میں ہیں، جو ٹاپ کمان دیکھ رہی ہے، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن، زیادہ چیزیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ کم سے کم تھرو ایک پروسیجر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گلٹی ہے تو آپ اس کو کنوکٹ کر کے اس کو سزا دیں. لیکن آپ کا اس طرح سے لوگوں کو لاپتہ کر دینا ایک معاشرے میں عجیب سے بگاڑ کا سبب پیدا کرنا ہے اور اس سے لوگ انتہا پسندی کی طرف بھی جا رہے ہیں. ابھی کراچی یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہے جو لاسٹ طالبہ جو تھی شادی بلوچ، وہ ماسٹرز کرنے کے بعد PhD کرنے جا رہی تھی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ناخواندہ الٹریٹ تھی جن کا برین واش کرتی ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ، بچے بچیاں ملک میں انصاف سے مایوس ہو رہے ہیں اور وہ اس حد تک جانے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے کے، خودکش حملہ کر کے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے نظام کو، سسٹم کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. تو براہ مہربانی میری گزارش ہے ایز ایک اوورسیز پاکستانی دکھی دل کے ساتھ کہ آپ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں. ہمارا اول تا آخر مرنا جینا سب پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. لیکن قومیں اور ملک کفر کی حکومت ہو تو قائم رہ جاتے ہیں، ظلم کی حکومت ہو تو قائم نہیں رہتے سدا. میری یہ گزارش ہے کہ اپنی کچھ پالیسیز کو براہ مہربانی ریویو کریں. آپ بڑے ہیں،
آپ اس قوم کے آپ بلوچ بچوں عورتوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں تاکہ ان کو مزید کسی پاکستان دشمن عناصر کے ہاتھ میں کھیلنے کا موقع نہ ملے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.